الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کو سکھا دیا ہے۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کر دیا ہے۔ علمہ البیان، اور اسی نے اس انسان کو بیان سکھا دیا ہے۔ زبان کا مل جانا اور انسان کا بول پانا یہ ایسی عظیم نعمت ہے جس کا صحیح اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی بتلا دی ہے کہ جہاں زبان کا ملنا نعمت ہے، وہیں زبان کا ملنا زحمت بھی بن سکتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ محترم سامعین کرام، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں وہ ہے گفتگو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بطور تمہید ایک بات پیش کر دوں، چونکہ ذکر چل رہا ہے بات چیت کا، گفتگو کا، لہذا اس بات چیت کے موقع سے ہمارے ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ جس زبان سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، جس زبان سے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور جس زبان کے ذریعے ہم لوگ اپنے دل کے خیالات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے کہ یہ زبان یا اس کا ملنا یا ہمارا گفتگو کر پانا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ چنانچہ رب العالمین کا ارشاد سورہ رحمان میں: الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کو سکھا دیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کو سکھا دیا ہے۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کر دیا ہے۔ علمہ البیان، اور اسی نے اس انسان کو بیان سکھا دیا ہے۔ علمہ البیان، اسی رب نے، اسی اللہ نے انسان کو بیان سکھا دیا ہے کہ وہ کیسے بات چیت کرے، وہ کیسے اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی کرے، وہ کیسے گفتگو کرے۔ یہ تمام چیزیں اس رحمان نے بندے کو اور انسان کو سکھا دی ہیں۔ لہذا یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اگر ہم لوگ آج بات کر پا رہے ہیں، اگر آج ہم لوگ کچھ بول پا رہے ہیں، گفتگو کر پا رہے ہیں، تو یقین مانیے اس چیز میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر ہمیں زبان ملی ہے، اگر ہمیں بولنے کا سلیقہ ملا ہے، اگر ہمیں یہ نعمت ملی ہے، تو اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی خاص بات نہیں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں زبان دے دی، اور جن کے پاس زبان نہیں ہے ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی نقص نہیں تھا کہ جس کمی کی وجہ سے ان کو زبان نہیں ملی۔
سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہمیں زبان ملی ہے تو ہمارے پاس کوئی فضل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں زبان مل گئی، اور جس کو زبان نہیں ملی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی نقص نہیں تھا، اس کے پاس کوئی عیب نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کو زبان نہیں ملی۔ یعنی ہم بول پا رہے ہیں، یہ سب کا سب کیا ہے؟ رب العالمین کا ہم پر رحم ہے، یہ اس کی ہم پر نعمت ہے، جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کیا ہے؟ کم ہے۔ کیونکہ زبان کا مل جانا اور انسان کا بول پانا یہ ایسی عظیم نعمت ہے جس کا صحیح اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو، جو اس بات سے محروم ہو کہ وہ اپنے خیالات لوگوں کے سامنے پیش کر سکے، جو اس بات سے محروم ہو کہ لوگ اس کی باتوں کو سن سکیں، جو اس بات سے محروم ہو کہ جو اپنے جذبات لوگوں تک پہنچا سکے۔ یقیناً ایسے ہی انسان کو زبان کی اہمیت اور یہ نعمت کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ذرا باتوں کو تھوڑا سا غور سے سنیں۔ سامعین، اگر ہم لوگ قرآن و حدیث کو بغور پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی بتلا دی ہے کہ جہاں زبان کا ملنا نعمت ہے وہیں زبان کا ملنا زحمت بھی بن سکتا ہے۔ آپ نے ہمیں یہ بات پہنچا دی ہے کہ جہاں زبان کا ملنا نعمت ہے، رب العالمین کا انعام ہے، وہیں یہ نعمت کچھ لوگوں کے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے، لہذا جب بھی زبان کھولی جائے تو بڑا لحاظ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے زبان سے متعلق ہمیں بہت ہی ارشادات بیان فرما دیے ہیں، اور جو خطرناکیاں ہوتی ہیں زبان کی وہ واضح کر دی ہیں آپ نے۔ چنانچہ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے ایک بات بولتے ہیں کہ اے معاذ، اپنی زبان کی حفاظت کر لیجئے، اپنی زبان کو اپنے قابو میں لے لیجئے۔ جیسے ہی حضرت معاذ یہ بات سنتے ہیں کہ نبی بیان فرما رہے ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیجئے، فوراً سوال پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ جو بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہونے والی ہے؟ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو باتیں کرتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں، کیا اس پر ہماری پکڑ ہونے والی ہے؟ آپ نے کہا اے معاذ، ثقلت کا امک، آپ کو آپ کی امی گم پائے، آپ کو آپ کی امی گم پائے۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ وہاں ایک طریقہ تھا بولنے کا کہ افسوس کی بات ہے کہ معاذ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر آپ آگے بیان فرماتے ہیں، هل يكب الناس على وجوههم في النار، کہ لوگوں کو جو چیز ان کے منہ کے بل جہنم میں داخل کر دے گی وہ ان کی زبان کی کرتوت ہوگی۔ لوگوں کو جو چیز ان کے منہ کے بل، ان کے چہرے کے بل جہنم میں داخل کرنے والی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں جو وہ اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے زبان کا غلط استعمال کیا تو یہ غلط استعمال آپ کو واصل جہنم کر سکتا ہے، آپ کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ دیکھیے جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ یعنی زبان کی، اور جو انسان مجھے اپنی دونوں ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، اضمن لہ الجنہ، تو میں ایسے انسان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا حدیث ہے؟ جو انسان مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے تو کیا ہوگا؟ یعنی وہ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، اپنی شرمگاہ کو غلط جگہوں پر استعمال نہ کرے، وہ ان دونوں کا صحیح استعمال کرے، تو ضمانت کیا مل رہی ہے؟ گارنٹی کیا مل رہی ہے؟ کہ یقیناً وہ انسان جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ان دونوں چیزوں پر عبور پا لیا ہے اور ان پر کنٹرول پا لیا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جن سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جہاں زبان کا ملنا نعمت ہے وہیں زحمت بھی بن سکتا ہے، لہذا زبان کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لیجیے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات اور سکھائی ہے گفتگو سے پہلے۔ اصل میں انسان بولتا تب ہے جب وہ کوئی بات سنے، کیونکہ بغیر سنے کوئی انسان کوئی بات نہیں بولتا ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو دیکھ لیجئے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں بولتا ہے، وہ صرف خاموش رہتا ہے، وہ 2 سال تک 1.5 سال تک بغور سنتا رہتا ہے، باتوں کو سنتا رہتا ہے، اور جب وہ خوب سن لیتا ہے تب جا کر کیا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے۔ یہی حال اللہ کے نبی نے کیا ہے ہمارے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے گفتگو کے طریقے بتانے سے پہلے یہ واضح کر دیا کہ آپ لوگوں کو خاموش کیسے رہنا ہے اور اس بارے میں کیا ارشادات ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ خاموشی کے بارے میں آپ نے پہلی بات یہ عرض کی کہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، آپ نے منع فرما دیا کہ کوئی بھی انسان دن بھر خاموش نہ رہے اور رات تک خاموش رہ جائے، یعنی کوئی انسان دن بھر بالکل بات نہ کرے اور رات تک خاموش رہے، آپ نے اس بات سے منع فرما دیا ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت قلیل الضحک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہتے تھے اور آپ بہت کم مسکرایا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہتے تھے اور بہت کم ہنستے تھے اور مسکراتے تھے۔ اب ذرا یہاں پر رکیے اور دونوں حدیثوں پر غور کیجیے۔ پہلی حدیث کیا بیان فرما رہی ہے کہ انسان کو آپ نے منع فرمایا کہ انسان مکمل خاموش رہے، کوئی چیز نہ بولے، کوئی بات نہ کرے، وہ اگر کثرت سے خاموش رہ رہا ہے تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ اور یہاں راوی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آپ خود بہت زیادہ خاموش رہتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلی حدیث میں کیا بات آئی کہ آپ نے منع فرما دیا کہ انسان بہت زیادہ خاموش رہے، جبکہ دوسری حدیث میں راوی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت زیادہ خاموش رہتے تھے۔ اب کیا لگ رہا ہے کہ مانو دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کا جو خلاصہ ہے وہ سمری وہ یہ ہے کہ انسان بہت، یعنی آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ بہت زیادہ خاموش رہتے تھے اور جب ضرورت ہوتی تب آپ بولتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی عادت کیا تھی کہ آپ بلا وجہ نہیں بولتے تھے، جب ضرورت ہوتی تب آپ کلام فرماتے اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو یہ باتیں تھیں خاموشی کے بارے میں کہ انسان اپنے ایک مزاج بنا لے کہ جب ضرورت ہو، جب نیڈ ہو تبھی انسان بولے، اور جب ضرورت نہ ہو تو انسان خاموشی اختیار کر لے۔ اب آتے ہیں گفتگو پر کہ آپ نے گفتگو کے بارے میں ہمیں کیا باتیں سکھلائی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی، یہ آپ کا مزاج تھا، آپ نے یہ بات ٹھان لی تھی کہ مجھے جب بھی کوئی بات بولنی ہے، مجھے جب بھی کلام کرنا ہے اور مجھے جب بھی کچھ بولنا ہے تو میں حق بات بولوں گا، میں سچی بات بولوں گا، میں بھلی بات بولوں گا۔ چنانچہ سورہ نجم کی آیات ہیں، رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے کہ ان کے دل میں جو آئے وہ بول دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جب بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی اپنی زبان کھولیں، یہ جب بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی یہ بولیں تو یہ وحی کے الفاظ ہی بولیں، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولیں۔ ایسے ہی ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن عمرو، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے، آپ جب بھی کچھ کہتے، میں اس بات کو فوراً لکھ لیتا۔ ذرا غور سے بات سنیں، راوی حدیث کیا بیان فرما رہے ہیں
کہ میری ایک عادت تھی کہ میں جب بھی اللہ کے نبی کی کوئی بات سنتا کہ آپ کی یہ حدیث ہے تو میں آپ کی وہ بات سن کر فوراً اس کو لکھ لیتا، یہ میری عادت تھی۔ اب میرے اس لکھنے پر قریش نے اور لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ تم عجیب و غریب انسان ہو، بھائی یہ ایک انسان ہے، یہ کوئی ایکسٹرا باتیں بھی بول سکتے ہیں اور آپ تو ہر بات لکھ لیتے ہو، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مطلب جو باتیں لکھنے والی ہوں وہی لکھا کیجئے اور جو ایکسٹرا ہوں وہ باتیں نہ لکھیے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کی یہ کمنٹ سنی تو میں نے لکھنا ہی چھوڑ دیا، مگر دل میں بات کھٹک رہی تھی، اللہ کے نبی سے عرض بھی کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ آپ ہر بات کیوں لکھتے ہو، وہ انسان ہے، وہ ایکسٹرا باتیں بھی بول سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، کہ اے صحابی نہیں، آپ ہر بات لکھیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں نکلتی ہے، میں جب بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں، بھلا بولتا ہوں، لہذا آپ اس کو لکھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ اب ان دونوں باتوں سے کیا بات معلوم ہوئی کہ آپ کا یہ مزاج تھا کہ آپ کو جب بھی بات کرنی ہے، آپ کو جب بھی کلام کرنا ہے تو آپ حق بولنے کی کوشش کرتے اور اچھا بولنے کی کوشش کرتے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ کی ایک مبارک عادت تھی، اس لیے آپ کو بولتے ہیں جامع الکلم، کہ آپ بات تو بہت تھوڑی بولتے مگر وہ بات اتنی گہری ہوتی کہ اس کے تشریح اگر کی جائے تو پھر بہت وقت لگ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بات بہت تھوڑی بولتے مگر وہ بات اتنی پوائنٹ والی ہوتی، اتنی معنی خیز ہوتی کہ اگر کوئی انسان اس کو سمجھنے پر کوشش کرے تو اسے بہت وقت لگ جائے۔ اسی لیے آپ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ بعثت بجوامع الکلم، اے لوگوں مجھے اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم دے کر بھیجا ہے، مطلب میں بات تو بہت تھوڑی بولتا ہوں مگر اس کا مطلب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے یہاں علم کے موتی جمع کر لیتا ہے۔ ایک مثال پیش کروں، مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، صرف اتنی چھوٹی سی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ آپ کی یہ جو حدیث ہے یہ جوامع الکلم میں سے ہے، بات بہت تھوڑی ہے مگر یہ حدیث ہماری ہر نیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہم عبادات کر رہے ہوں، ہم معاملات کر رہے ہوں، ہم نکاح کر رہے ہوں، ہم تجارت کر رہے ہوں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، زندگی کے تمام چیزوں میں یہ حدیث داخل ہو جاتی ہے۔ اب سوچئے حدیث اتنی تھوڑی ہے مگر اتنی معنویت ہے، اتنی معنی خیز ہے کہ تمام معاملات کو، تمام چیزوں کو اپنے یہاں شامل کر لیتی ہے۔ تو یہ آپ کی مبارک عادت تھی، آپ بہت زیادہ نہیں بولتے، آپ تھوڑا بولتے مگر ایسا بولتے جو بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی اہم ہوتا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمہ ثلاثا لتعقل عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ کوئی ضروری بات ہے، کوئی گفتگو بہت ضروری ہے، کوئی بات کرنا بڑا ضروری ہے، تو آپ اپنی اس ضروری بات کو 3 مرتبہ دہراتے۔ کیوں؟ لتعقل عنہ، تاکہ ہر سامع، ہر سننے والا آپ کی بات کو اچھے سے سمجھ جائے۔ یعنی جب بھی کوئی اہم بات ہوتی آپ کیا کوشش کرتے کہ آپ اس بات کو 3 بار دہرائیں تاکہ سننے والے اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں۔ ایسے ہی ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، روایت میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو تھی، آپ کا جو کلام تھا، وہ کلام اتنا واضح ہوتا، آپ آرام سے رک رک کر ایسا بولتے کہ جو کوئی انسان آپ کی گفتگو سنتا وہ آپ کی باتوں کو سمجھ جاتا۔ یعنی آپ بہت تیز نہیں بولتے تھے
بلکہ آپ اسٹاپ لے کر رک رک کر بولتے تھے تاکہ جو بھی انسان آپ کی گفتگو سنتا ہے کیا ہو جائے، وہ آپ کی باتوں کو سمجھ جائے۔ ایسے ہی صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، روایت میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات بیان فرماتے تو آپ اتنے آہستہ اور رک رک کر بولتے کہ اگر کوئی انسان آپ کی باتوں کو لکھ لے تو وہ ان باتوں کو لکھ لیتا۔ یعنی آپ اتنا اسٹاپ لے کر اور آرام سے بولتے تھے، اگر کوئی لکھنا بھی چاہے تو وہ ایزیلی ان باتوں کو لکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی تو یہاں سے کیا بات ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ آپ کا مبارک طریقہ تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی بات بولنی ہے تو آپ کو آرام سے بات بولنی ہے، ٹھہر کر بات بولنی ہے، باتیں جلدی نہیں بولنی ہیں، اور کیا بولنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ میں جو بولوں وہ باتیں کیا ہوں، حق ہوں اور بھلی باتیں۔ اب آتے ہیں اس چیز کے دوسرے پہلو پر۔ یہ تھا آپ کا طریقہ کہ آپ باتیں کیسے کرتے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے کلام ہیں اور وہ کون سی گفتگو ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں سب سے پہلی بات ہم لوگ جانیں، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي، کہ اے لوگوں بروز قیامت تم لوگوں میں میرے جو سب سے زیادہ برا ہوگا، میں جس سے سب سے زیادہ بغض اور نفرت کروں گا، اور جو انسان اس دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہونے والا ہے وہ لوگ ہیں الثرثارون، جو لوگ تکلف کر کر کے بولتے ہیں، اور والمتشدقون، جو لوگ بلا سوچے سمجھے باتوں کو کر دیتے ہیں۔ کیا بیان فرمایا آپ نے کہ اے لوگوں بروز قیامت جن لوگوں سے میں سب سے زیادہ نفرت کروں گا اور جو لوگ اس دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہونے والے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت تکلف کر کر کے بولتے ہیں، اپنی باتوں کو سوار کر بنا کر پیش کرتے، لوگ کیا سوچیں، ہاں بھائی یہ انسان بہت قابل ہے۔ یعنی جو لوگ پرتکلف ہو کر بولتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ میری بات سے دوسروں کو تکلیف ہونے والی ہے یا انہیں خوشی ملنے والی ہے، وہ بلا سوچے باتوں کو بولتے ہیں اور خوب تکلف والا پہلو اپناتے ہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے لیے یہی کافی ہے، مطلب انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان جو بات بھی سنے اس کو فوراً بیان کر دے۔ حدیث کیا ہے؟ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اس کو ایسے ہی بیان کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ باتیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، کچھ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، کچھ باتیں باطل بھی ہو سکتی ہیں، مگر اس کا مزاج کیا ہے اس انسان کا کہ جو سنتا ہے اس کو ویسے ہی آگے بڑھا دیتا ہے اور اس کو ویسے ہی پیش کر دیتا ہے۔ تو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ ایسی بات نہ کریں کیونکہ اس میں جھوٹ کے آنے کا اور باطل کے آنے کا خدشہ ہے۔ ایسے ہی ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، مطلب آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک موڑ آتا ہے اور آپ کی سواری کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، آپ کی سواری کو ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ جب راوی یہ منظر دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں تعیس الشیطان، شیطان مر جائے۔ کیا بولتے ہیں؟ تعیس الشیطان، شیطان مر جائے، شیطان کو موت آ جائے۔ آپ بولتے ہیں میرے صحابی ایسی بات نہ بولیں، آپ یہ نہ بولیں کہ شیطان مر جائے۔ کیوں؟ اگر آپ بولیں گے کہ شیطان مر جائے اس موقع سے تو شیطان بہت کبر میں آ جائے گا، بہت غرور میں آ جائے گا اور وہ پھول کر اتنا بڑا بن جائے گا مانو گھر ہو۔ کیوں؟ وہ کیا سوچے گا، ارے بھائی میرے یہاں تو قوت ہے، مطلب اس انسان نے میری قوت کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ مجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ شیطان پہنچاتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ سواری کو ٹھوکر لگ گئی، کیا کہا انہوں نے کہ شیطان کو موت آ جائے۔ آپ نے منع فرما دیا۔ کیوں؟
شیطان کیا سوچے گا؟ اچھا یہ سوچ رہا ہے انسان کہ جب مجھے کوئی برائی پہنچے گی تو شیطان مجھے برائی پہنچاتا ہے، اس لیے بد دعا شیطان کو دے رہے ہیں کہ شیطان کی موت ہو جائے۔ کہا نہیں، ایسی بات نہ بولیں۔ کیوں؟ ایسا بولیں گے تو شیطان بہت پھولے گا اور پھول کر مانو گھر کی طرح بن جائے گا۔ آپ ایسی بات نہ بولیں۔ پھر کیا بولیں؟ آپ بولیں بسم اللہ۔ کیا بولیں؟ بسم اللہ، یعنی ایسی بات بولیں کہ جس سے اللہ کی تعریف ہو۔ کیوں؟ اگر آپ بسم اللہ بولیں گے، آگے الفاظ ہیں، اگر آپ بسم اللہ بولیں گے تو وہ اتنا چھوٹا ہو جائے گا مانو مکھی ہو، یعنی اسے اپنی ناقدری محسوس ہوگی کہ اس انسان نے میرے بڑک پن کو نہیں مانا، بلکہ اس نے کیا کہا کہ سب چیزیں کس سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی مرضی اور اس کی پرمیشن سے ہوتی ہیں۔ یعنی آپ نے یہاں پر منع فرما دیا کہ جو گفتگو دوسرے یعنی باطل کو قوت دے، جس گفتگو سے باطل کو سپورٹ ہو، جس گفتگو سے مخالفین کو سپورٹ ہو، ایسی گفتگو انسان کو نہیں بولنی چاہیے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین، تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزوں کو منع فرما دیا ہے، جو بھی اخلاق سے متعلق ہیں، ان میں یہ بات بہت کامن ہے کہ آپ نے وہاں پر زبان کے صحیح استعمال پر ابھارا ہے۔ کیا مطلب؟ اچھے اخلاق میں کیا بات آتی ہے کہ انسان دوسروں کی غیبت نہ کرے، ہے نا؟ اچھے اخلاق میں کیا بات آتی ہے کہ انسان دوسروں کی غیبت نہ کرے، جبکہ غیبت نہ کرنے کا آپ نے جو حکم دیا ہے اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے کہ انسان بری باتیں نہ بولے بلکہ اپنی زبان کو بری باتوں سے محفوظ کر لے۔ غیبت کیا ہے؟ کہ ذکر کا آخا کا بما یکرہ، کہ آپ کا بھائی مطلب آپ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کریں جس سے وہ برا سمجھے۔ لوگ بولیں کہ بھائی اس انسان نے آپ کو ایسے یاد کیا ہے، اس انسان نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں، تو اگر وہ انسان وہ اپنا ذکر سنے اور اسے وہ بات بری لگے، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اب سوچئے، آپ نے غیبت کو حرام قرار دیا، کیوں؟ تاکہ انسان غلط باتیں نہیں بولے، اپنی زبان کو محفوظ کر لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ باتیں تھیں جو آپ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم لوگ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور غلط باتیں اپنی زبان سے نہ نکالا کریں۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین، تعجب کی بات یہ ہے، ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں، بلکہ یہ بات آج سے کچھ 10 سال پہلے غالباً تھی، اب تو خیر وہ بات نہیں ہے۔ ہم لوگ پہلے کیا سوچتے ہیں کہ بھائی جو مرد ہوتے ہیں نا، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، مرد کوئی ایک بات بول دیں تو وہ بس فائنل ہو جاتی ہے، پھر اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، مرد بھی اپنی زبان کو بدل لیتے ہیں۔ خیر، یعنی پہلے کیا سوچ تھی کہ جو مرد لوگ ہوتے ہیں، جو مرد حضرات ہیں، ان کی زبان کی اہمیت ہے، وہ اپنی زبان کا احترام کرتے ہیں اور جو بات بولتے ہیں پھر وہ کر کے ہی دکھاتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پر بھی ابھارا ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان کا احترام کروائیں، ہم اپنی زبان کو بھاری بھرکم بنا دیں کہ ہم جو بات بولیں وہ فائنل ہو اور ہماری بات پر کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔ ایک بات سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیوں آپ نے ہمیشہ سچ بات پر ابھارا ہے کہ لوگوں سچے بنو، سچ بات بولو، سچی باتیں بولا کرو؟ کیوں؟ جب لوگ جانیں گے کہ یہ انسان تو ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو جب بھی وہ آپ کی کوئی بات سنیں گے تو وہ آپ کی بات کا احترام کریں گے اور آپ کی بات کو فائنل مانیں گے۔ ایسے ہی اسلام نے اپنی قسم کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ اے لوگوں، جب بھی آپ قسم کھایا کریں تو قسم کا اعتبار کریں، اپنی قسم کو بلا وجہ نہ توڑیں۔ کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے کہ انسان جو بات بولے پھر وہی کر کے دکھائے، اس کے خلاف کام نہ کرے۔ تو اس طرح کی جو تمام باتیں، اس سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پر ابھارا ہے کہ لوگوں اپنے زبان کی قدر کرائیں، اپنی زبان کو بھاری بھرکم بنائیں۔ آج کچھ کل کچھ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی بات سے بھی روک دیا ہے کہ جس بات کے بولنے میں ہم تو حق پر ہوں، جس بات کے بولنے میں ہم لوگ حق پر ہوں، مگر اس بات کے بولنے سے اختلاف پھیلے، انتشار پھیلے، امت کا شرازہ منتشر ہو جائے، آپ نے ایسی بات بولنے سے منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے،
آپ بیان فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، کہ اے لوگوں میں اس شخص کو جنت کی کیاری میں گھر دلوانے کی گارنٹی دیتا ہوں جو انسان بحث کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس شخص کو جنت میں گھر دلواؤں گا جو انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی بحث کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی یہاں وہ بحث مراد ہے، یہاں وہ گفتگو مراد ہے جہاں سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے بلکہ مزید انتشار پھیل رہا ہے اور اصلاح کے بجائے نقصان ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا حکم دیا کہ لوگوں آپ ایسی بات بھی نہ بولیں جس سے اچھے کے بجائے بلکہ برا ہو جائے۔ بس ایک بات اور پیش کر دوں، ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جانیں کہ اللہ کے نبی کا مزاج کیا تھا، آپ کیسے گفتگو فرماتے تھے اور آپ کا طریقہ مبارکہ کیا تھا۔ سامعین، اسلاف میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ اچھی باتیں بولی ہیں اور مکمل کوشش کی ہے کہ اپنی زبان کو غلط باتوں سے روک دیں۔ صرف ایک مثال بھی سنو، بس یہ آخری بات ہے انشاءاللہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ کا، نام سنا ہے امام بخاری رحمہ اللہ؟ ان کے بارے میں آتا ہے، یہ بیان فرماتے ہیں ارجو ان القی اللہ ولا یحاسبنی ان اغتبت احدا۔ یہ جملہ سننے والا ہے اور یاد رکھنا جملہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ارجو ان القی اللہ، مجھے امید ہے کہ میں رب العالمین سے ملاقات کروں، مجھے امید ہے کہ جب بروز قیامت اللہ سے میری ملاقات ہو تو اللہ رب العالمین میرا اس بات پر محاسبہ نہ کرے، رب العالمین میری اس بات پر گرفت نہ کرے کہ میں نے کسی کی غیبت کر دی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ مجھے امید ہے کہ میں جب رب العالمین سے ملاقات کروں گا تو رب العالمین میری اس بات پر پکڑ نہیں کرے گا کہ میں نے کسی کی غیبت کر دی ہے اور میں نے کسی کو برا بھلا بول دیا۔ سوچئے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایسی بات وہی انسان بول سکتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہو اسی بات کی خاطر کہ اپنی زبان کو محفوظ کر لوں، کوئی شر والی بات، کوئی بری بات اپنی زبان سے نہ بولوں۔ یعنی یہ بات ممکن ہے کہ ہم بھی اپنی زبان کو محفوظ کریں، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب نبی کے اسوہ اور بہترین نمونہ کو جاننے کے بعد اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری گفتگو کو، تو ہمارے کلام کو خالص حق والا کلام بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زبان سے غلط باتیں بولنے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے یہاں دین کا شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے یہاں دین کا شوق پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم لوگ تیرے دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے دین سے قریب فرما لے۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، مظلوم ہیں، اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ان گنہگار جسموں میں جب تک جان ہے تو ہمیں توحید اور ایمان پر باقی رکھ، اور اے اللہ جب تو ہمیں اپنے پاس بلائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان رب العالمین۔